مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جس کا سربراہ ایک انگریز افسر گلانسی مقرر کیا۔ گلانسی نے 2 ممبران ہندو کمیونٹی سے اور 2 ممبران مسلمان کمیونٹی سے لیے۔ کمیشن نے جب اپنی سفارشات مہاراجہ ہری سنگھ کو پیش کی تو ریاست میں ہندو جو سیاہ و سفید کے مالک تھے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کمیشن نے ہماری روٹی چھین لی ہے، اس لیے اس ایجیٹیشن کو انہوں نے روٹی ایجیٹیشن کا نام دیا۔ ریاست جموں کشمیر کی انکہی داستان لے کر میں ہوں مقبول آزاد۔ 3 اکتوبر 1931 کو مہاراجہ نے اپنی 36ویں سالگرہ کے موقع پر تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید اس نے تمام ایمرجنسی قوانین ختم کر دیے، آرمی کو واپس بیرکوں میں بھیج دیا۔ اس معافی کے تحت شیخ عبداللہ اور ان کے ساتھی رہا ہو گئے۔ 19 اکتوبر 1931 کو 11 عمائدین پر مشتمل کمیٹی مہاراجہ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ مطالبات سننے کے بعد مہاراجہ نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ وہ عنقریب ایک کمیشن مقرر کرے گا جو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر سفارشات مرتب کرے گا تاکہ عمل درآمد ہو سکے۔ 12 نومبر کو مہاراجہ نے گلانسی کمیشن مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ گلانسی انڈین سول سروس کا افسر تھا جو اس سے قبل ریاست میں وزیر خزانہ رہ چکا تھا، لہٰذا ریاست کے معاملات سے کافی حد تک واقف بھی تھا۔ اس کے ساتھ 2 مسلمان اور 2 ہندو ممبران شامل کیے گئے۔ مسلمانوں میں سے غلام احمد عیسائی سری نگر اور چودھری غلام عباس جموں سے تھے۔ ہندوؤں میں پنڈت پریم ناتھ بجاج سری نگر اور لوک ناتھ شرما جموں سے تھے۔ کمیشن نے اپنا کام پہلے سری نگر میں شروع کیا اور پھر جموں منتقل ہو گئے۔ لوک ناتھ شرما کمیشن سے اس لیے الگ ہو گئے کہ مسلمان ممبران کے اس مطالبے پر کہ اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو اسے باپ دادا کی جائیداد سے محروم نہ کیا جائے، اس پر اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ مسٹر گلانسی اور مسلمان ممبران کی کوششوں کے باوجود وہ کمیشن میں واپس نہ آئے۔ کمیشن نے اپنا کام جاری رکھا اور اپنی سفارشات 22 مارچ 1932 کو وزیر اعظم کو پیش کر دیں۔ یہ سفارشات کچھ ایسے تھیں: مسلمانوں کے مذہبی مقامات، خانقاہیں، مساجد اور عیدگاہیں جو حکومت نے اپنی تحویل میں لے رکھے ہیں انہیں مسلمانوں کو لوٹا دیا جائے، ہر مذہب کو مکمل آزادی ہوگی۔ سری نگر اور میرپور کی وہ اراضی جس کے مالکانہ حقوق حکومت کے پاس ہیں زمینداروں کو دے دیے جائیں اور حکومت جو مالکانہ لیتی ہے وہ بھی معاف کیا جائے۔ مسلمان اساتذہ کی تعداد بڑھائی جائے اور اسلامی تعلیمات کی دیکھ بھال کے لیے مسلمان انسپیکٹر آف سکولز مقرر کیا جائے۔ حکومت نئی اسامیوں پر تقرری کرتے وقت سب فرقوں کو مناسب نمائندگی دے گی۔ اسامیاں مشتہر کی جائیں گی اور ضلع اسامیاں اسی ضلع کے باشندگان کے لیے مختص کی جائیں۔ کان چرائی کی وصولی بعض علاقوں میں معطل رکھی جائے اور بعض میں اس کی وصولی پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ نو توڑ زمینوں کے مالیہ کے بقایا جات میرپور میں معاف کیے جائیں۔ وزیروں اور سربراہان محکمہ جات کے درمیان اختیارات کی تقسیم واضح طور پر کی جائے تاکہ دونوں اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہ کر بہتر کام کر سکیں۔ جن مزدوروں سے سرکاری کام لیا جائے انہیں مناسب معاوضہ دیا جائے۔ ذمہ داروں کو جنگل کی پیداوار خاص کر عمارتی اور جلانے کی لکڑی میں رعایت دی جائے۔ حکومت ریاست میں نئی صنعتیں لگانے پر خصوصی توجہ دے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ کمیشن نے بہت سے ٹیکس معاف کرنے اور محکموں میں اصلاحات کی سفارش بھی کی۔ کمیشن کے مسلمان ممبران مطالبات سے گلانسی نے اتفاق نہ کیا تو انہیں الگ نوٹ کی صورت میں شامل کیا گیا۔ ہندو مت چھوڑ کر جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں انہیں آبائی جائیداد سے محروم نہ کیا جائے۔ اسلحہ لائسنس کے اجراء پر جو پابندی سری نگر اور سرحدی اضلاع میں لگائی گئی ہے ہٹائی جائے۔ راجپوت ٹریننگ سکول جموں میں
तमाम कौमियतों के तलबा को दाखिला की इजाज़त होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता तो स्कूल बंद कर दिया जाए। चौधरी गुलाम अब्बास ने अपना अलग नोट रिपोर्ट के साथ मुंसलिक करवाया, जिसमें मज़कूर था कि मुसलमानों की सर्विसेज में नुमाइंदगी 10 सालों में आबादी की बुनियाद पर की जाए। अगर असामियाँ मौजूद ना हों तो उन हिंदू मुलाजमीन को जो 50 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं या 25 साल सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं रिटायर कर दिया जाए और उनकी जगह मुसलमान भर्ती किए जाएं। कश्मीरी हिंदू पंडित जो मुद्दतों से कश्मीर की हुकूमत में स्याह सफ़ेद के मालिक थे, उन्होंने कमीशन की सिफारिशात जो ही महाराजा को पेश की गई तो एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान उनके मुंह से निवाला छीनना चाहते हैं। इस एहतजाज को उन्होंने रोटी एजिटेशन का नाम दिया। ग्लांसी कमीशन की रिपोर्ट पर अगर महाराजा अमल करता तो मुसलमानों की बहुत सी मुश्किलात का इजाला हो सकता था, मगर हिंदू नहीं चाहते थे कि महाराजा इस जानब कोई कदम उठाए, लिहाजा वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक रिपोर्ट पर अमल दरामद को इल्तवा में डालता रहा।